بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے حضرت اویس کرنی کے جنازے پر گفتگو کرنے لگی ہوں، یعنی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ان کے جنازے کے وقت ہوئے جانے والے معجزات جو باحوالہ کتاب آنسوؤں کا دریا سے ہیں۔ لیکن اس دلچسپ موضوع کو مکمل سننے سے پہلے ایک عارف فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیونددار پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا اور تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تو کیا تمہاری یہ حالت ہوتی؟ نہیں، ہرگز یہ حالت نہ ہوتی۔ اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ کی قسم میں ایک بہت گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا یا اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر ترس آیا۔ دراصل لوگوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا کو لیا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ نے آقا سے مراد اللہ کو لیا تھا۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امانت لے لوں گا۔ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں اس کی طرف ہی لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ دراصل حضرت اویس کرنی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال اسی دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا، وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے خیمے میں پناہ لی، جبکہ حضرت اویس کرنی کے پاس نہ تو گجاوا تھا نہ خیمہ، اور نہ ہی آپ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند ہی نہ تھی کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں، بلکہ آپ کو تو صرف اپنی اللہ سے ہی دعا مانگنی تھی۔ آپ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اسی رات آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ کے اعضائے مبارکہ کانپنے لگے۔ جب سردی زیادہ غالب آ گئی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا کہ اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک شخص آپ کے قریب آیا۔ جب اس نے آپ کو جھنجھوڑا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی روح کب سے پرواز کر چکی تھی۔ شخص نے اپنے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اے قافلے والوں، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام انتقال کر گیا ہے اور اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے معاملے یعنی آقا سے بھاگنے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں موجود ایک شخص نے کہا کہ یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر شرمندہ تھا، اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اس کو اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا،
تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی چند ہی قدموں پہ۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے والوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، بس لکڑیاں جمع کرو پانی گرم کرنے کے لیے۔ جب وہ نہر تک آئے تو پانی کھولتا ہوا پایا۔ اس کے تعجب میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ تمام شخص سیدنا حضرت اویس کرنی سے گھبرانے لگے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو قبر کی مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو کبھی نہ سونگھی تھی۔ اس حال میں ان کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے، مگر جب اسے سونگھتے تو اسے عطر کی خوشبو کی طرح پاتے۔ پھر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خیمہ تیار کیا اور پھر آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے گا، پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا۔ پھر وہ آپ کا حلیہ مبارک لکھنے لگے اور کہنے لگے، انشاءاللہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید ان کا کوئی جاننے والا مل جائے۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ پھر جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ کے لباس کو اتارنا شروع کیا تو آپ کو جنتی کفن میں لپیٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن کو مشک عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معتبر کر رکھا تھا، اور آپ کے جبین ادھار اور مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ نے انہیں کفن پہنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقبول شخص کے وسیلے سے ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلے والوں کو حضرت اویس کرنی کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنی تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے ارد گرد کی ان آنے والی آوازوں سے گھبرا گئے اور اتنا گھبرا گئے کہ یہ سمجھ نہ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہوں نے قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں محسوس ہوا کہ حضرت اویس کرنی کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر تک لائے اور آپ کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت اویس کرنی کے بارے میں پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو خفا کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا، اور حلیہ بیان کرنے پر آپ کو لوگوں نے پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی یا آپ کے جنازے پر یہ معجزات ظاہر نہ ہوتے تو حضرت اویس کرنی کے وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ کے مزار پر انور کا پتہ چلتا، کیونکہ آپ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ پاک ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو، یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اسے مزید آگے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ انتہائی دلچسپ ٹاپک سب تک پہنچ سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔